اللہ کریم جس قدر کی شکر کرنی چھوڑ اس خالق مالک نے قرآن دے سن سنان واسطے قرآن پاک کی تکمیل کی محفل اندر آن واسطے میرا دوڑا انتخاب فرمایا۔ دعا کرو اللہ کی ذات اس مجلس میں میرے دوڑے لئے نجات کا سبب کرے، آمین کہہ چکو۔ اے دوست اگیا گیا دو یارا جگہ خالی گئی ہے، اگیا گیا تشریف لے کر اگیا قریب آ جاؤ یار، قریب آ جاؤ۔ رمضان المبارک اللہ احکم الحاکمین کو اتنا پسند ہے کہ رب العالمین نے قرآن پاک ہی نہیں بلکہ پہلیاں کتابوں دے نزول واسطے بھی رمضان المبارک دا ہی انتخاب فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحائف نازل فرمائے تو رمضان المبارک کا انتخاب فرمائے۔ تورات اللہ احکم الحاکمین نے 7 رمضان المبارک، انجیل 13 رمضان المبارک، زبور 19 رمضان المبارک، قرآن پاک 25ویں رات اللہ احکم الحاکمین نے قلب محمد نازل فرمایا۔ خوش قسمت و بندے جہے سینے دے اندر اللہ دی کتاب قرآن پاک محفوظ ہو جائے۔ میرے تو قبل دوستوں نے اشارتاً ایک بات کی تھی کہ شہنشاہ کی کتاب ہے اور اس شہنشاہ نے اس کتاب کو نازل کر کے یہ دی حفاظت کا ذمہ بھی ہے۔ 2-3 دن پہلے میں ایک فیچر پڑھا، ایک یہودی خود لکھ دے، بہت بڑا یہودیاں کا عالم، کہہ لے میں منصوبہ بنایا، میری سوچ جس طرح ملک صاحب کہہ رہے سن کہ ساری سوچ اسی ڈسپینسری بنانی ہے، چناب نگر کے لوگوں کو دیکھ کے میں ایک بات کراں گا، اسی کسی کو ویکھ کے کچھ بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ سانوں ویکھ کے لوگ کام کرنا، سانوں ضرورت ہی نہیں۔ کیوں؟ منہج بھی اعلیٰ ہے، مسلک بھی اعلیٰ ہے، سوچ بھی اعلیٰ ہے، افراد بھی اعلیٰ ہے، مقامات بھی اعلیٰ ہے۔ یہودی کہتا ہے میں اپنے گھروں نکلیا اس ارادے دے نال کہ جڑا قرآن پاک ہے نا مسلمانوں دے ذہناں دے اندر میں یہ بارے شکوک و شبہات کو پیدا کرنا۔ آواز کلیئر ہے نا؟ میں مسلمانوں دے دلوں دے اندر قرآن پاک دے بارے شک کو پیدا کرنا، اور جڑے مسلمانوں دے علماء نے میرا وہ ٹارگٹ نہیں، میں انہاں دی مجلس سے بیٹھا گا، شہادات کراں گا، اپنے افکار پیش کراں گا، انہاں دے علماء بگڑ گئے، سمجھو انہاں دی عوام بگڑ گئے، مگر میں رب العالمین دی کبریائی تو صدقے قربان جاواں لکھ دے میں رستے دے اندر میری سب تو پہلا ملاقات کسی عالم نال نہیں، کسی پڑھے لکھے مسلمان نال نہیں، ایک بندہ بکریاں چار دے، پینڈو جیا بندہ ہے، دیہاتی ان پڑھ، وہ دے نال ملاقات ہو گئی، چل دیا میں وہ دے نال ملاقات کی تھی، وہ پتر بیٹھ جائے، اور بیٹا اوے بچے ہن پانی لے کے نہیں آنا، بیٹھ جائے۔ میں اس مسلمان نو ملیا، میں کہ چل یار کوئی عالم نہیں ملیا، کوئی نہ کوئی مسلمان تو خراب ہوئے گا، وہ دے ذہن کے اندر اشکال پیدا ہوئے گا۔ میں سلام لینا، سلام لین تو بعد میں تعارف کرانا، یار میں نواں مسلمان ہویا، کلمہ پڑھے ہے،
دین کے اندر میں داخل ہویا مگر میرے ذہن کے اندر ایک شک ہے، گل توجہ نال سنو، میرے ذہن سے ایک شک ہے یار، میں سنیا کہ لوگ قرآن پاک حفظ کرتے ہیں مگر میجورٹی زیادہ لوگ قرآن پاک حفظ نہیں کرتے، تعداد تھوڑی ہوتی، چند لوگ نے جہے محلے دے اندر، بستی دے اندر، شہر دے اندر حافظ سے قاری ہوتے ہیں، اکثر لوگ قاری نہیں، حافظ نہیں۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر بندہ حافظ قرآن ہو، اے طریقہ ہے نا برگلان کا، ہر بندہ حافظ قرآن ہوئے تے وہ چرواہا میری گل غور نال سندا ہے، میں سمجھا کہ اے میری گل نو قبول کرے گا کیونکہ توجہ جو ہے انہماک ہے۔ گل کردیاں کہندا یار میرا بھی دل کردا سی میں قرآن پاک حفظ کراں مگر یار 30 پارے اتنی بڑی کتاب، میں کاروبار بھی کرنا ہے، اپنے بچیاں بھی دیکھنا ہے، یار باقی ضرورتاں بھی نے، دل کی حسرت بڑی ہے میں قرآن حفظ کراں مگر کر نہیں سکتا۔ تو یار کیوں نہ انج ہو جائے کہ علماء بیٹھ جان، قرآن پاک دے اندر جیڑیاں ایتاں تکرار دے نال نے، یعنی بار بار آؤندیاں نے، مثال دے طور تے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سمیع العلیم سمیع البصیر غفور رحیم، اے جڑے لفظ تکرار نال آوندے نے بار بار، انہاں نوں قرآن پاک دے اندر ایک دفعہ لکھ دیتا جائے کیونکہ مفہوم تے وہی ہے نا، ایک دفعہ لکھیا جائے جڑی ایت بار بار آوندی ہے ایک دفعہ انہوں درج کیتا جائے، یار کتاب چھوٹی ہو جائے گی، مختصر ہو جائے گی، تے ہر مسلمان انہوں حفظ کر لے گا اور وہ دے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تے وہ چرواہا کہنا یار کیا تیرا آئیڈیا ہے؟ اللہ اللہ تیرا مشورہ ہے مینوں بڑا پسند آیا، تیرا مشورہ مینوں بڑا پسند آیا۔ یہودی کہندا ہے میں اور خوش ہو گیا، کہندا یار لیکن ایک اشکال میرے ذہن چ پیدا ہوا، پہلے انہوں دور کر لیں پھر علماء نوں ملنے۔ انہیں کہا تیرا مطلب یہ ہے کہ جیڑیاں ایتاں بار بار لکھیاں نے قرآن چ بے فائدہ نے نا، کیڑی لوڑ ہے تکرار دی؟ کہتا جی یہ وہی مقصد ہے۔ کہندا یار تو گلاں پیا کردا سی تے میں نا تینوں غور نال دیکھ رہا سی، تیریاں 2 اکھ نے، 2 کان نے، 2 ہاتھ نے، 2 پیر نے، تے اگر تیرے جڑے جسم دے حصے نے انہوں جڑے زائد نے، ایک ہاتھ ہے نا یہ کام لے سکنا ہے، جے ایک زبان نال کام لیا جا سکتا ہے، ایک اکھ نال بھی کام لیا جا سکتا ہے، ایک کان نال بھی سنیا جا سکتا ہے۔ انہیں کہا قرآن دے بارے تے بعد سوچاں گے، پہلے ذرا بیٹھ میں تیرا ایک کان کٹنا، ایک تیرا میں اکھ کٹنا، ایک تیرا میں بازو کٹنا، ایک تیری میں لت کٹنا، ایک تیرا میں گردہ کٹنا وا، تاکہ تیرے جسم دا حصہ ہلکا ہو جائے، جسم بھی ہلکا ہو جائے گا، قرآن پاک بھی ہلکا ہو جائے گا، تینوں پڑھن تے آسانی ہوئے گی۔ یہودی کہندا ہے میں ڈر گیا، پریشان ہو گیا، وہ دے تو جان چھڑانا، اور میں آکھیا بھائی گل سن میں مسلمان نہیں، میں تے اے ارادہ تے مشن لے کے آیا، لیکن مینوں پتہ چل گیا جس دین مذہب تے ملت دا ان پڑھ بندہ قرآن نو اینا جاندا ہے، اینا پہچاندا ہے، اینا سمجھدا ہے، اینا ادب کردا ہے، اینا احترام کردا ہے، اتنی بڑی وکالت کردا ہے، اور جس مذہب دے عام بندے نو میں گمراہ نہیں کر سکدا اس قوم دے علماء نو بھی گمراہ کر سکدا۔ میں جس قوم دے چرواہے نو ہٹا نہیں سکتا، وہ مشن کو بیڑا گرک نہیں کر سکتا، تے قرآن سے میں تخفیف کر سکنا نہیں۔ تے خالق کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن پاک یہ نہیں سمجھنا کہ مدرسیاں دی وجہ تو، مسجداں دی وجہ تو، علماء دی وجہ تو، خطباء دی وجہ تو محفوظ ہے، کیونکہ قرآن پاک علماء دا محتاج نہیں، قرآن پاک مسجد دا محتاج نہیں، مدرسے دا محتاج نہیں، نمازیاں دا محتاج نہیں، قاریاں دا محتاج نہیں۔ میرے رب العالمین دی کبریائی دی قسم ہے قرآن کسے دا محتاج نہیں، سارا جہان قرآن دا محتاج ہے۔
تینوں عزت ملی ہے قرآن دی وجہ، دین ملے ہے قرآن دی وجہ، تعلیم ملی قرآن دی وجہ، سوچ ملی قرآن دی وجہ، انقلاب ملیا قرآن دی وجہ، تینوں پہچان ملی قرآن دی وجہ تو، تیری دنیا بھی سمرے قرآن دی وجہ تو، آخرت نجات بھی ملے گی قرآن دی وجہ تو۔ پتہ یہ لگا سانو قرآن دی ضرورت ہے، عزت چاہنا ہے، وقار چاہنا ہے، اپنی آبرو بچانا چاہنا ہے، اسلامی پرچم لہرانا چاہنا ہے، اسلام کا ڈنکا بجانا چاہنا ہے، کائنات کو فتح کرنا چاہنا ہے، انقلاب برپا کرنا چاہنا ہے، وہ دا ایک ہی طریقہ ہے، محمد پاک کے کلمے اطہر دے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے وہ دے نال ضرور ہے۔ یہ تھے کیفیت پتہ کی ہے، اللہ میں معاف کرے، کیفیت کی ہے۔ نماز تراویح ہے نا، کنے کو بندے ہوندے ہیں؟ رمضان تو بعد فجر کی تعداد ہوگی؟ جدن رمضان ختم ہوئے نا اگلے دن عید والے دن فجر دی نماز سے ویکھ لینا مسلمانوں دی کیفیت۔ تو کہنا ہے میرا قرآن نال پیار، قرآن نال محبت ہے، اے محبت عادتاً عبادتاً نہیں، قرآن نال تعلق پیدا کر عبادتاً۔ میں حضرت عثمان کو پوچھے توجہ کرنا، میں تھوڑی ٹائم دے اندر انشاءاللہ زیادہ گلاں کرنے کا ارادہ رکھنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھنا داماد پیغمبر تسی قرآن پڑھ دے، حضرت تسی قرآن پڑھ دے، شہادت دے وقت تو اڈے جسم پاک کو جسم اطہر کو مقدس تے مطہر خون گریا قرآن دے قرآن تے، تو اڈی قرآن نال محبت پیار عقیدت احترام لگن دن رات قرآن نال جڑے ہو۔ اسی بھی مسلمان اسی تے ادھے پونے گھنٹے دے بعد پریشان ہو جانے ہیں، 2 دن تراویح پڑھ لیے 4 دن ریسٹ کرنے ہیں، امام قاری رکعت لمبی کرا دے اسی میٹنگ اجلاس تے مجلس بلانے ہیں، دی خیر سانو کام کوئی نہیں۔ مینوں سیدنا عثمان کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا ہے، تیری سوچ اپنی جگہ ہے، تیری رائے اپنی جگہ ہے، تیری تعلیم اپنی جگہ، تیری مصروفیت اپنی جگہ، مگر میرے نزدیک حیثیت اس گل دی ہے جہی گل پیارے عثمان کیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنا دل دے، فرمایا جواب چاہنا ہے اپنے دل کو پوچھ، فرمایا جواب چاہنا ہے اپنے دل دے اندر چھاتی پا لے، ایکسرا کرانا ہے، ٹیسٹ کرانا ہے، فرمایا لوڑ نہیں دل میں۔ پیارے عثمان وجہ کی ہے گل سمجھ نہیں آئی، آپ نے فرمایا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم۔ آپ نے فرمایا اپنے دل دیکھو، دل صاف ہوئے، دل پاک ہوئے، فرمایا تیرے دل دے اندر شرک دے جراثیم، بدعت دے جراثیم، کفر دے جراثیم، سود خوری دے جراثیم، نفرت دے جراثیم، حسد دے جراثیم، غیبت دے جراثیم، چغلی دے جراثیم، اختلافات دے جراثیم نے۔ آپ نے فرمایا اپنا دل دیکھ لے، لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم۔ فرمایا کہ تیرا دل صاف ہوئے گا، تیرا دل پاک ہوئے گا، تیرا دل مقدس ہوئے گا، فقیرہ ہوئے گا۔ میں حضرت عثمان عرض پیا کرنا اور میرے نبی نال پیار کرنے والوں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، دل صاف ہوئے گا، وہی علامت نشانی ہے۔ تیرا دل کرے گا میں قرآن آپ بھی پڑھا، کوئی قرآن پڑھتا جائے میں قرآن سنتا جاؤں۔ فرمایا دل، لیکن خیر میری تیری مصروفیت ہے، اے حضرت عثمان نے تو نہیں سی نہ پتا سی اتنے مصروف، میری تیری مصروفیت اپنی جگہ ہے۔ مینوں ایمانداری نال دسو حضور نبی کریم تو بڑھ کے بھی کسی دی مصروفیت ہے سی؟ ایک بندہ کہتا جی میں خطیب ہاں جی، میرے درس نے، میرے وعظ نے، میرے جلسے نے، میرے پروگرام نے، میں قاری ہوں، میں استاد ہوں، میں تاجر ہوں، میں بیپاری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ملازمت کرنا، مولوی بھی اپنی ذمہ داریاں نے۔ میں صرف ایک مثال عرض کر دی، تیری ذمہ داری، تیری پرابلمس، تیری مصروفیت بڑی ہے۔ آج چلے اٹھیو ایمانداری نہ دسو کسی دی محمد پاک کو زیادہ بھی مصروفیت ہے؟ تیرے تے ذمہ داری ہے اولاد دی،
تیرے تے ذمہ داری ہے برادری دی، تیرے تے ذمہ داری ہے قبیلے دی، مسجد تے مدرسے دی، جماعت تے نظام دی۔ میں اس ہستی دی گل پیا کرنا وا جے کنیاں تے ذمہ داری ہے تے رب دی ساری مخلوق دی ذمہ داری ہے۔ آپ امام بھی نے، خطیب بھی نے، استاد بھی نے، مرشد بھی نے، چیف جسٹس بھی نے، قائد بھی نے، سپاہ سالار نے، امام سارے کو بھی میرے نبی کو دے۔ میرا نبی پوری امت دے معاملات کو دیکھدا ہے، مسائل کو دیکھدا ہے، میرے پیغمبر دی ذمہ داریاں تے مصروفیتاں۔ میں ایک سوال صرف کرنا چاہنا، پوچھنا چاہنا، جواب تیرے کو لینا چاہنا۔ مرکز خاتم النبیین نمبر 1، مغرب تو بعد سے میرا درس مسجد ابو بکر المزمل، میں درس دیتا سین جے شیخ صاحب، میں اندر چلا گیا، اندر ایک خیمہ لگا ہے، کپڑے نے، میں کہا خیر ہے اتنے تسی کپڑے تانے نے، میں نے پتہ تے ایسی، میں امدن پوچھا، میں کہا خیر ہے یار تسی اس نکر چ کپڑے کو لگائے نے، کہندے جی اتنے اعتکاف بیٹھے، میں کہا کون؟ کہندے جی ایک بندہ ہے، وہ ایک نوجوان بیٹھا جی، میں پتر مبارک ہوئے بھی اللہ نے تو ساتھ دی، کہندا جی میں نہیں بیٹھا میرے ابو بیٹھے نے، ابو نے جنہوں امید ہے یقین ہے کہ ہو سکتا ہے اگلا رمضان نہ آئے، اب میرے مصطفیٰ مصروف نے، حضور نے پوری زندگی میں ایک سال دی گل نہیں دے کرتا، پوری زندگی میرے مصطفیٰ نے کدی اعتکاف چھڑے؟ بولو، کدی اعتکاف نہیں چھڑیا؟ مولوی جی کام نہیں چلتا، امت دا کام پیا چلتا ہے، امت دا کام پیا چلتا ہے، تو کہنا ہے کام نہیں؟ اور میرے نبی نے پوری زندگی اعتکاف نہیں دے چھڑیا، ایک سال اعتکاف نہیں کی، سفر دے سن مجبوری دی وجہ تو ایک سال اعتکاف نہیں فرمایا، وہ دی قضا شوال چ دیتی۔ اس واسطے میں عرض کراں گا جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، اللہ تو انو زندگی دے، حیاتی دے، سلامتی دے، ایمان دے، کہو آمین۔ کوشش کرنا ہے کہ آئندہ سال اعتکاف بیٹھنا ہے، جے زیادہ نہیں نا تو 15 14 بال نے، ایک بچے نے اعتکاف گھر چوں بٹھا دے، ابو نو بٹھا دے، بھائی نو بٹھا دے، اور جے کسے نو نہیں بٹھانا، بیوی اپنے شوہر تو تنگ ہے تے شوہر کو بٹھا دے، شوہر بیوی تو تنگ ہے تے اپنی بیوی نو بٹھا دے، کسے نو تے بٹھایا؟ نیت کر دے ہو، نیت کر دے ہو، اللہ تو انہوں توفیق دے گا۔ میں عرض کرنا چاہنا، میرا تیرا قرآن نہ تعلق ہی ہے، سیدنا عثمان نے فرمایا دل دے، فرمایا دل دیکھ، دل دی کیفیت دسے گی قرآن سننا چاہنا ہے کہ نہیں۔ یہ میں کیوں گل کر رہا ہوں، حضرت امام بخاری بھی مصروف سن، حضرت امام بخاری دے بارے ملتا ہے صرف رمضان المبارک دے اندر امام بخاری 41 مرتبہ اللہ دے قرآن کو مکمل کر دے سن، 41 مرتبہ اللہ دے قرآن کو مکمل فرما دے سن۔ امام مالک نو ویکھیا رمضان دا چند چڑھ جاتا ہے، آپ باقاعدگی دے نال درس حدیث دیتے نے، ہزاراں شاگرد آپ دے، لیکن جدوں چند چڑھ جاتا ہے کلاساں ختم، اجتماع ختم، آپ دے دروس ختم، آپ دی ملاقاتاں ختم، اے حضرت امام وجہ کی ہے؟ کٹ جاندے ہو، تنہا ہو جاندے ہو، نہ مجلس دے اندر، نہ محفل دے اندر، نہ درساں دے اندر، نہ جلسیاں دے اندر، نہ پروگراماں دے اندر، نہ یاراں دے کول، نہ رشتہ داراں دے کول، ایک کوئی جواب مل دے جدوں چند چڑھ جاندا ہے رمضان دا، آپ فرماندے نے میرا یار، میرا ساتھی، میرا سجن صرف اللہ دا قرآن ہے، اور آپ دن رات صرف اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں فرماندے۔ قرآن توجہ کرنا ذرا، تورات بھی اللہ دی کتاب، انجیل بھی اللہ دی کتاب، زبور بھی اللہ دی کتاب، باقی بھی اللہ دیا کتاباں، قرآن بھی اللہ دی کتاب، انہاں دے اندر فرق کی ہے، اور تورات اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، انجیل اللہ دی کتاب ہے، صحیفہ ابراہیم اللہ دی کتاب ہے، فرق ہے قرآن اللہ دی کتاب بھی ہے، اللہ دا کلام بھی ہے۔ پہلیاں کتاباں کتابی سورج سے نازل ہویاں، توجہ کرنا ذرا، پہلیاں کتاباں کتابی سورج سے نازل ہویاں، آ کے بکھر گئیاں، کتابی سورج سے نازل ہویاں، آ
ابتدا ہو گئیاں کتابی سورج نازل ہوئیاں اینا دے اندر تبدیلیاں ہو گئیاں قرآن پاک کتابی سورج نازل نہیں ہویا قرآن پاک مکمل کتاب دی سورج دے اندر جبریل لے کے نہیں آئے کدی ایک آیت کدی ایک سورج کدی ایک رکوع میرے مصطفیٰ دے نازل ہو رہے ہیں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا حضور نے قلبِ اندر نازل ہویا میں اپنے انداز میں تینوں سمجھانا چاہتا ہوں میں پوچھا یا رب العالمین سونے آدم آ گئے ہاتھ نہ دوسرا بنایا قرآن نہیں آیا کلیم اللہ آئے قرآن نہیں آیا روح اللہ آئے قرآن نہیں آیا سبیح اللہ آئے قرآن نہیں آیا خلیل اللہ آئے قرآن نہیں آیا ادریس آئے قرآن نہیں آیا اسماعیل آئے قرآن نہیں آیا شعیب لقمان آئے قرآن نہیں آیا منو جنا جواب ملتا دناوا عقل مندہ میں اس کو چھلوا لیا ہو سونا خریدنا ہے سونے دی کی اوقات ہے لیکن سونا خریدنا ہے تو جناب ہیرا خریدنا ہے وہ دے واسطے کمالہ لبنا ہے ڈبیا لبنا ہے لوکر دا انتظام کرنا ہے تاکہ یہ دی اندر محفوظ ہو جائے وہ تے شیانی شام تاکہ یہ ضائع نہ ہوئے فرمایا میں قرآن کی میں نازل کرا اجے میں دل بنایا نہیں اجے میں اس ہستی کو بھیجیا نہیں جس قلب اطہر دے اندر میں قرآن سجانا میں اور کون تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا پھر ایک رات ایسی آگی چلے ہوئی اور ایک رات ایسی آگی بڑی کٹن ہے مکہ پاک دے اندر ایک رات ایسی آگی لوگ کائنات بڑی پریشان ہیں ہر بندہ ٹینشن دے اندر ہے قدر و غارت ہے بچیاں دا زندہ دفن کیتا جانا ہے کسے دا جان محفوظ نہیں مال محفوظ نہیں کسے دی آبرو محفوظ نہیں ایک رات ایسی آ جاندی ہے رحمت دے بدل چھا گئے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل دی ہے دل کو سکون ہو رہا ہے فضا بدل گئی ہوا بدل گئی انداز بدل گئے یا رب العالمین خیر ہوئے آج دل دیا کیفیتاں بدل گیا فرمایا کیوں نہ بدلن انزلناہ فی لیلۃ القدر قدر والی رات ہے شان والی رات ہے مقام والی رات ہے فرمایا میں اس رات دے اندر قرآن دی بارش کرنی ہے موسم تلخ ہوئے نا مولوی جی دعا کرو بارش ہو جائے خانسی ہے نزلہ ہے زکام ہے بخار ہے کیوں ڈاکٹر صاحب دعا نہ کراندے ہو رحمت دی بارش نہ دھو ادھر توجہ کرنا رحمت دی بارش نہ دھو میں اللہ بیماری ختم ہو جائے گی خانسی نزلہ زکام ختم ہو جائے گا فرمایا ایک بارش ہوئے جڑی پانی دے قطریاں دی سورج نازل ہوئے بیماریاں ختم دیاں نے ایک بارش ہوئے جڑے قرآن دیاں آیتاں دی نازل ہو رہی ہے فرمایا یہ دن خامسی ختم بخار ختم نزلہ ختم دیگر بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے جنہوں میں قرآن نازل کرانا فرمایا شرک دی بیماری ختم بدعت دی بیماری ختم حسد دی بیماری ختم چغلی دی بیماری ختم غیبت دی بیماری ختم جناب سود خوری دی بیماری ختم فرمایا بارش نازل ہوئے جسمانی بیماریاں ختم ہیں قرآن نازل ہویا اللہ نے روحانی بیماریاں ختم فرما دیا تے فرق پتہ کی ہے اے چاند چڑھیا ہے نا باہر چاند دی روشنی زمین تے گردی ہے اچھی جگہ تے بھی گردی ہے بری جگہ تے بھی گندے نالیاں تے بھی روشنی تے مسجد دے میناریاں تے بھی روشنی مسجد تے بھی روشنی تے گرجا گھر تے بھی روشنی قبرستان دے اندر بھی روشنی ہے گلستان دے اندر بھی روشنی ہے اچھی جگہ تے بھی روشنی ہے بری جگہ تے بھی روشنی چاند چڑھدا ہے وہ دیا کرنا اچھی بری جگہ ستارے ٹمٹماندے نے
جگمگاہٹ ہے، روشنی اچھی بری جگہ تے بارش نازل ہوتی ہے، بارش سے قطرے گٹر سے بھی گرتے ہیں، گندے نالے سے بھی گرتے ہیں، تیرے سے بھی گرتے ہیں، میرے سے بھی گرتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی نازل ہو یا روشنی بھی نازل ہوئے اچھی بری جگہ تے کوئی تمیز نہیں، میں قرآن کی بارش نازل کیتی ہے، یہ راستوں میں انتخاب قلب محمد کا کیتا ہے۔ ایک باری مل کے کہہ دیو سبحان اللہ، مینوں اندازہ ہوئے تسی بیٹھے بھی ہو جاگ دے بھی پھر مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ جاندا جے مینوں تہاڈی سبحان اللہ دی مینوں لوڑ کوئی نہیں، نہ بھی کہو تے میں تقریر کرنی، یہ دا فائدہ تہانوں ہے، یہ دا فائدہ بھی تہانوں ہے۔ ہن سنو ذرا، کیونکہ بندے دے ذہن دے اندر نا بعض اوقات اشکال پیدا ہوندا ہے، مولوی جی سائنسی کادی سبحان اللہ کہنی ہے، ایسا تسی پڑھدے ہو ثواب تہانوں ملدا ہے، مولوی دی تلاوت تسی کردے ہو ثواب تہانوں ملدا ہے، تے ساڈے کو داد کادی لیندے ہو؟ اسی اپنی شیپ کیوں کریے، حصہ کیوں پائیے؟ مولوی جی قرآن تو سب پڑھیا تو اڈا فائدہ ہویا، میں کہ تینوں غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں امام الانبیاء کروں کچھ نہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ، مینوں ایک گل دسو، میں حضور دی عدالت دے اندر تیرا کیس درج کر دیتا ہے، میں امام الانبیاء دی عدالت دے اندر تیرا شکوہ رکھ دینا، یہ نہ دائی طرح دے مولوی قرآن پڑھ دے یہ دا فائدہ ہے، قرآن پڑھے قاری اس کا فائدہ ہے، امام پڑھے قرآن اس کا فائدہ ہے، ساڈے کو بہتوں کو رکھ دے لے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نہیں نہیں یہ نہیں، حدیث پاک دے اندر من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنۃ مضاعفہ، کتب له حسنۃ مضاعفہ۔ رواج ہے سبحان اللہ دا، ہے جی اتنے رواج، اور میں کئی جگہ تے ہوندا ہے نا جی اے کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اور اللہ دے بندے توجہ میرے وال کر رہی ہے، شامل ہونا ہے، کیونکہ اسی اتنے بھی شامل ہونا ہے، حضور دی شفاعت بھی انشاءاللہ شامل ہونا ہے، تے جنت دے اندر بھی اکٹھے ہی جانے۔ حضور نے فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنۃ مضاعفہ۔ جیڑا بندہ قرآن سندا ہے لیکن شرط ایک رکھی ہے میرے نبی نے، من استمع فرمایا غور نال سندا ہے، غصے نال نہیں، مجبوری نال نہیں، پریشانی نال نہیں، ٹینشن نال نہیں، فرمایا من استمع الى آیت من کتاب اللہ تعالی کتب له حسنۃ مضاعفہ۔ فرمایا جیڑا دلچسپی دے نال سندا ہے، غور دے نال سندا ہے، توجہ دے نال سندا ہے، رب اونوں بطور بونس دیاں عطا فرما دیندے، یعنی اضافہ کیتیاں ہوئیاں بڑیاں ہوئیاں بطور بونس۔ ایک ہوے جڑا بندہ محنت نہ لیندا ہے چیز، او دی خوشی نہیں جے ہوندی، بندہ محنت نہ لوے چیز او دی اونی خوشی نہیں، جیڑی چیز بندے نو بطور بونس مل جائے، بطور تحفہ مل جائے، محنت کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن غور نال سنے گا، رب تینوں بطور بونس ہی نیکیاں عطا فرما دے۔ تے جے تو آپ پڑھ لیں، اللہ توفیق دے اسی آپ پڑھ لئیے، فرمایا وَمَن تَلَاهَا وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا جے آپ پڑھ لیں، آپ تلاوت کر لیں، تصور کر قیامت دا دن، میدان محشر، نہ چاند نہ سورج، نہ ستارے نہ روشنی، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میدان محشر دے اندر گھبراہٹ، پریشانی، دکھ، ٹینشن، غم۔ فرمایا او میرے امتیوں پریشان نہیں ہونا، وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضور نے فرمایا اندھیرا ہے لیکن تیرے لیے نہیں، اندھیرا ہوئے گا فرمایا تیرے واسطے نہیں، جڑا قرآن پڑھے گا فرمایا وہ سجے کھبے روشنی روشنی ہوئے، لوگ پریشان ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، مگر اللہ دی رحمت دے نال اسی قرآن دی برکت نال جڑی روشنی ہونی، اس روشنی میں چل کے حضور دے حوصلے بھی جانا ہے،
امام الانبیاء کو جام کوثر بھی پینا ہے اور اللہ دی رحمت کے نال حضور دی شفاعت کے نال حضور دے قافلے دی اندر مل کے رب دی جنت وچ بھی جانا۔ میں علماء کو معذرت دے نال ایک گل کرنی ہے، علماء کو خاص طور تے، کیونکہ گل جو تہاڈی کرنی ہے، گل کرنی ہے تہاڈی جڑے میرے جیسے جڑا حافظ قرآن ہے نا، میرے تو پہلے قاری داؤد قمر صاحب، عبدالرزاق نصار صاحب اور میرا پتر یہ جڑیاں گلاں کیتیاں نے، وہ دا مفہوم یہ سی کہ جڑا بندہ حافظ ہے نا، جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے، اللہ وہ دے والدین نو عزت عطا فرمائے گا، انہوں تاج پہنائے گا۔ حافظ دی بلے ہی بلے بھائی، یہ گل ہی ہے نا، حافظ دی بلے ہی بلے۔ اس مجلس کنے حافظ نے؟ 2 یا 3 ہوں گے، تے باقی بھائی حافظ دی تے بلے بلے، حافظ دے والدین دی بلے بلے تے تہاڈی بادشاہ، تہاڈا بھی اوتھے کوئی چارہ ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ میری گل غلط ہوئی جڑی مینوں سمجھ آؤندی ہے میں وہ پیا کرنا، سمجھ گل غلط ہوئے تے مینوں سمجھا دیو، ایتھے بیٹھے ہاں بعد چ نہیں۔ حدیث پاک دے لفظ پتہ کی ہے؟ ایک جڑی حافظاں واسطے وہی میں تردید نہیں کردا، حافظاں دا کیا شان ہے بھائی، حافظاں دا کیا مقام ہے، جہدے سینے دے اندر رب دی کلام دے 30 پارے ہونے، میں تے وہ نال کسی دی مثال ہی نہیں دیندا۔ میں گل کرنا یہاں دی جنہ دے سینے ایک ایت 2 ایت ایک رکوع ایک پارا ایک سورت یہ تو اگے یاد کوئی نہیں۔ کسے مولوی دسیا بھی فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوندی، انہیں مجبوری نال سورہ فاتحہ یاد کر لئی، یار نماز تے سیدھی ہو جائے نا۔ کسے نے دسیا وہ آیت الکرسی پڑھو بچے کو دم کرنا ہے، انہیں آخیا چھڈو یار آیت الکرسی یاد کرو گھر تے پھونکنی ہے حفاظت ہو جائے گی۔ کسے نے سنیا قل هو اللہ پڑھو 10 پارے دا ثواب ہے، انہیں آخیا ٹائم کوئی نہیں قل هو اللہ یاد کر لیں 10 پاریاں دا ثواب ملتا ہے۔ حافظ نہیں بن سکیا تے جیڑا مقام حافظ قرآن نو ملنا ہے وہ تے ملنا ہی ملنا ہے۔ میرا دعویٰ، میرا عقیدہ، میری نظریہ، میری سوچ ہے کہ جتنے کملی والے کا کلمہ پڑھے جیڑا موحد ہے، جیڑا نمازی ہے، جتنے حافظ قرآن دا مقام ہوئے گا اتنے نبی دے ایک ایک امتی دا بھی مقام اور شان ہوئے گا۔ پتا جے کیویں؟ ایک حدیث میں عرض کرن لگا، کیونکہ جہڑیاں علماء نے بیان کیتیاں نے وہ مینوں نہیں آؤندیاں، جہڑی میں بیان کرنی ہے انہاں ول توجہ اے نہیں کردے، انہاں دی اپنی مرضی ہے، لیکن میں تے پوری امت دی گل پیا کرنا، میں نہیں کردا، کملی والے محمد نے کیتی ہے۔ سارے کہو صلی اللہ ہو۔ اوے نبی پاک صرف مولویاں دے نبی نے بھائی، صرف ساڈے نبی نے؟ اسی جو بار بار صلی اللہ علیہ وسلم کہنے تانوں کی مسئلہ ہے بھائی؟ سارے مل کے کہو صلی اللہ ہو۔ تے مینوں یاد نہ کرانا پے، کوئی نواں مسلمان ہوئے نا تو انہوں میں کہا پتر نبی پاک دا نام آیا ہے، کوئی نواں ہوئے تے انہوں میں سمجھاواں او تسی جلدی کشتی مسلمان ہو، تانوں بھی کہن دی لوڑ ہے کہ اپنے نبی دا نام ہے بھی، اپنے سونے دا نام ہے، اپنے محبوب دا نام ہے، اور تہاڈی تے طبیعت تے کیفیت ایسی ہوئے جویں بڑے بندے نوں ویکھدے ہو سوچن تو بغیر اودی عزت کردے ہو، اپنے ابا جان نوں ویکھدے ہو سوچن تو بغیر خوش ہوندے ہو، اولاد نوں ویکھدے ہو سوچن تو بغیر سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ اور امتیوں تہاڈی کیفیت ہونی چاہیے کملی والے کا نام ہے بغیر سوچے تو آڈی زبان تے آئے صلی اللہ ہو۔ یہ تے سوچن دی لوڑ نہیں، حدیث پاک تے غور کرنا۔ میں تو آڈی گل پیا کردہ جڑے حافظ نے انہاں نوں سلام تے سلوٹ ہے، جڑے میرے جیسے حفظ نہیں کر سکے میں انہاں دی نمائندگی وکالت پیا کرنا۔ یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ۔ تہاڈا نہیں موڈ، تہاڈا جے موڈ نہیں پروگرام ہی کوئی نہیں تے میں تکے نہ تانوں جنت تھوڑا واڑنا ہے۔ تیاری کرو، کوئی سوچ بناؤ، کوئی کوشش کرو، کوئی مینوں پتہ لگے جی واقعی تہاڈا موڈ ہے وے، ہن میں اندازہ کرنا ہے۔ یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ۔ نثار صاحب ایتھے حافظ القرآن تے نہیں نا، فرمایا صاحب القرآن، قرآن کا ساتھی، قرآن والا۔ کسی کو ایک مرلے دا مکان ہے نا وہ بھی گھر والا ہے، کسی کو ایک بیوی ہے وہ بھی گھر والا ہے، کسی کو 4 ہے وہ بھی گھر والا ہے۔ ایک مرلے دا مکان وہ بھی گھر والا، ایک کنال دا مکان ہے تو وہ بھی گھر والا ہے۔ اتنے لفظ بڑے پیارے نے، کسی دے 30 پارے نے تو وہ بھی قرآن والا ہے، کسی کو 30 پارے نے تو وہ بھی، کسی کو ایک ایت ہے تو وہ بھی قرآن والا۔ یجیء صاحب القرآن
یوم القیامہ. فرمایا قرآن والے آ گئے. اوے اہل حدیثو کچھ بھی نہ ہوئے گا اور نماز سورہ فاتحہ پڑھ دے ہو. بولو پڑھ دے ہو سورہ فاتحہ تے پڑھ دے ہو, قل ہو اللہ تے پڑھ دے ہو, انا اعطیناک الکوثر تے پڑھ دے ہو. کوئی نہ کوئی یاد تے ہے نا کوئی. تے مینوں انج لگدا ہے حضور نے دبے لفظاں چ آکھیا ہے وہ کچھ بھی نہ ہوئے. ڈر دے کیوں, پریشان کیوں ہوندے ہو؟ تساں توحید مان نہیں ہے نا, پریشان کیوں ہوندے ہو؟ اہل حدیثو نماز فاتحہ پڑھ دے ہو, جس فاتحہ نے تانوں رب دی جنت وچ لے جانا. یہ مفہوم یہی ہے نا. یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ. آ گئے سارے قرآن والے. حاجی عبدالغفور صاحب اللہ انہوں نے ایمان سلام کی عطا فرمائے. اللہ دی قسم ہے میرا دل خوش ہوتا ہے. میں حاجی صاحب کو خوش آمد نہیں بڑے شہر ہی ویکھیا ہے. کل میرا سیالکوٹ پروگرام سی, ذمہ دار اتنے سن, ذمہ دار شہر, اپنی اپنی کیتی, اپنی اپنی سنائی, اپنا اپنا حصہ پایا, تے پتہ نہیں کتوں آئے تے کتنے چلے گئے. حاجی صاحب ضعیف بندے نے, پھر بھی اللہ دی رحمت نال بیٹھ کے دعا کرو اللہ انہوں نے ایمان سلامتی عطا فرمائے. ہن توجہ کرنا. یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ. اے نبی دے امتی صاحب قرآن, قرآن والے, قرآن نال پیار کرنے والے, ایک ایک ایت, ایک ایک سورت, ایک ایک رکوع, ایک ایک پارا یاد کرنے والے, تھوڑا بہت قرآن سینے وچ. فرمایا اے بھی آن گے. حافظ قرآن دا سن لیا ہے. فرمایا جڑے حافظ نہیں گے بھی آن گے, قرآن بھی آ جائے گا. انہاں دے موڈے نال موڈا لا کے کھڑا ہو جائے گا. دیکھن گے بڑا حسین, بڑا نورانی شکل صورت والا ہے. کون ہے؟ اجے سوچے یہ بول کے کبھی گا یا رب حلہی. اللہ کرے تسی جنت چلے جاؤ. میری خواہش ہے, میری خواہش ہے, دعا ہے ربا سونے انہوں نے لے جائیں. کئی بندے ہوندے نے نا وہ پاسپورٹ بناندے نے, نہ ویزا لواندے نے, نہ پیسے جمع کردے نے. کسے جمعے تے گئے پرچی نکل آئی جاندے نے 40,000 عمرے تے دا لگ جاندا ہے. ربا سونے تھکے بڑے نے, اگے بڑے نے, رجے بڑے نے, بڑے پکے نے, بڑے سچے نے. چل کوئی گل نہیں, تیرے نبی دے امتی نے ربا سونے انہاں نوں سفارش نصیب فرما دے. یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ. اسی اللہ دی رحمت نال کھڑے ہونا ہے, قرآن نے بھی آ جانا ہے, اپنے اللہ نال کلام کرنی ہے. ربا سونیا گل کرنا چاہنا, بول بول میری کلام کی کہنا چاہنا ہے. یا ربی ملیہی. مینوں یہ حدیث ہی دس دی ہے جڑا حافظ قرآن ہے نا اتنے ترلے منتا کو نہیں, اللہ نے آپ ہی کہنا میرا حافظ آ گیا ہے, میرے قرآن دا قاری آ گیا ہے, یہ تاج پہنا دو. لیکن ساڈے ورگے نمانے نے اتنے قرآن نے پھر کہنا پینا ہے یا ربی حلیہی. اللہ تاج, اللہ انہاں دے سر تے بھی کوئی تاج رکھ دے, اللہ کو زیور کوئی خوبصورتی یا اللہ پتہ لگے. اے بھی قرآن نال پیار کردے نے, ذرا پتہ کی کہے گا سونیاں تو کہہ چھڈیا ہے, سونیاں تو کہہ چھڈیا تے اساں کدوں موڑنا. شہنشاہ ہے نہ وہ دھی ہے, نہ پوتے, نہ رشتے دار, نہ بیوی, نہ لینا نہ دینا. اللہ نے جہڑیاں نعمتاں بنائیاں نے کہدے واسطے, وہ سجنوں ساڈے لیے بنائیاں نے, انشاءاللہ ساڈے لیے بنائیاں نے. یا اللہ انہاں دا بھی سوچ لے. ربا سونیا ایک ایت یاد سی بار بار پڑھتا ہے, ایک سورت یاد بار بار پڑھتا ہے. وہ صحابی رسول, صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ اینوں ذرا سمجھاؤ, ساڈی نماز نہ پڑھائے, کوئی ہور امام بنا دیو. بلا دیا گیا, کچھ نبی شمائل ہے یا رسول اللہ ہر رکعت دے اندر اخلاص پڑھتا ہے, ہر رکعت دے اندر قل هو اللہ والی سورت پڑھتا ہے. میرے محبوب نے ڈانٹیا نہیں, کھڑکیا نہیں, کوئی ایجوکیشن نہیں. آپ نے پوچھا کیوں پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے؟ 3 پارے نے, 3 پارے نے, پھر بھی قل هو اللہ. فرمایا یا رسول اللہ مینوں اس سورت نال بڑا پیار ہے, مینوں اس سورت نال بڑا پیار ہے, اس سورت نال بڑی محبت ہے. تینا ماریا دی شرط کوئی نہیں. فرمایا یا رسول اللہ اس کلی سورت نال بڑا پیار ہے. فرمایا اس سورت تینوں رب دی جنت وچ لے جائے. یا رب حلیہی, یا رب حلیہی.
سفارش ہو گئی نا. اللہ نے کہنا میرے ملائکہ میرے کلام نے آکھیا ہے, میرے قرآن نے آکھیا ہے. حدیث دل اپنے فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, صرف وہ بندہ بولے جنہوں یقین ہے کہ میں جنتی ہاں. انشاءاللہ نہیں, سبحان اللہ کہہ چھڑے, انشاءاللہ سارے ہی جنتی ہو بھائی, انشاءاللہ سارے ہی جنتی ہو. عجیب ماحول ہے بھی تو اللہ. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, روپیے 5 لب جاندے ماں منہ چومدی اپنے پتر دی صدقے بھی میرا پتر کمائی کر کے لیا تے میں ڈائریکٹ تانوں رب دی جنت دیاں بشارتاں پہ دیندا انہیں بڑے سبحان. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, فرمایا میرے ملائکہ میرے قرآن دی من لو, انہاں دے ہر ایک دے سر تے تاج رکھ دیو. تے تاج عام نہیں, نال شرط لائی ہے رب نے, شرط نال. فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ, فرمایا میری ساری مخلوق کھڑی ہے, ساری مخلوق کھڑی ہے. فرمایا جنہاں دے سینے دے اندر قرآن ہے اے ہو جیا تاج پہناؤ ساری مخلوق وچ جنہاں دی بلے بلے ہو جائے. عزت والا تاج, عزت والا تاج. فرمایا بلے بلے ہو جائے جیڑا ویکھیا تے بلے بلے کیا کہنے تیرے تیری عزت اور تیرے ٹاؤ تے تیرے شان. اللہ کہیں گے میرے قرآن تیری من لئی ہے. قرآن پھر کھڑا ہے, قرآن پھر کھڑا ہے. تو کھڑا ہے بھائی. اللہ سونے اجے ہور بھی عرض کی منگنا چاہنا ہے. فَيَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ, اللہ تیرا کی جاندا ہے, یہی ہے نا, اللہ تیرا کی جاندا ہے, مان لے کی چاہنا ہے. یا رب زدہ, اللہ کو اور نوازش, کو اور عنایت. اللہ بڑی عزت ہے, تو تاج پہنا چھڑے, عزت بڑی ہے. تے ربا سونے تیری عزت اور مل جان. اللہ اپنے فرشتیاں نو کہن گے گل تے میرا قرآن ٹھیک کر ہے. یاری تے اینو ہی کہندے نا, یاری تے یہی ہے. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ, اے ویکھیا جی امام کعبہ مسجد نبی میرے بڑے بڑے شائخ ایک جبہ جا پاندے نے, اے پاندے نے اوپر جبر جا, اینو حلہ کہندے نے. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ, اور میرے ملائکہ انہوں جنت دا لباس بھی پہنا دے, تاج بھی پہنا دیتا ہے, لباس بھی پہنا. قرآن پھر کھڑا ہے. جے تیری توجہ ہے نا تینوں گل سمجھ آئے گی, میں آخر تے تینوں سمجھانا کی ہے. قرآن پھر کھڑا ہے. آ بھائی ہن کھڑا ہے, سارا جسم تے میں ٹھک چھڈیا ہے, سر تو لے کے پیراں تک. اللہ سونے ایک اور ہے کی مانگ یا ربی ارضی عنہ, یا ربی ارضی عنہ. اللہ گل تاں بندی ہے جے کہیں میں انہاں سارے تے راضی ہاں. رضامندی ہوئے جے تے رب ایک باری راضی ہو گیا دوبارہ غصے نہیں ہوئے گا. صحابہ تے رب راضی ہے نا, فرمایا میں راضی ہوں, جو مرضی کرو جنت تہاڈی ہے. اللہ انہاں نو کہہ چھڈ میں راضی ہاں, یعنی راضی ہو گیا, نہ کوئی حساب نہ کوئی کتاب نہ کوئی ٹینشن نہ لینا نہ دینا, پریشانیاں ختم, ربا سونیا راضی. فَيُرْضَى عَنْهُ, اللہ کہیں گے قرآن تیری من لئیے, تیری من لئیے, تیری من لئیے, جڑے اجے بھی بیٹھے نے میں انہاں تے راضی ہاں. مطلب یہی ہے نا جنہاں نو پیار ہے میں انہاں تے راضی ہاں. ہن قرآن کھڑا ہے, غور کرنا, قرآن کھڑا ہے. بول قرآن, قرآن چپ ہے, ہن بولدا نہیں, وہ بولدا نہیں بھائی, بول قرآن. مینوں یہ نہیں لگتا ہے قرآن نے اللہ کی منگا مانگ لیا جو منگنا ہے, رضا تو بعد کی منگنا ہے. جدو قرآن چپ ہے, قرآن رحمان نال ہم کلام ہے, قرآن رحمان نال گلا کر دے. اور جدو قرآن چپ ہوئے گا پھر رحمان میرے تیرے نال گلا کرے گا. تو انو سمجھ نہیں آئی, اللہ کرے تو انو سمجھ آ جائے کہ روزہ کھل گیا ہے.
روزہ کھل گیا ہے، افطاری ہو گئی ہے، اجے بھی سمجھتے ہیں کہ جن روزہ لگا ہے، اور بولو اجے سحری بڑی دور ہے۔ قرآن چپ تے بولے رحمان، قرآن بولے رحمان، الرحمان بولے میرے تیرے جیسے نبی دے غلام۔ اللہ جدہ ساڑھے نہ گال کرے گا ساڑھی عزت، اللہ اکبر۔ داؤد میرے بندے داؤد، جی اللہ جی۔ عبد الرشید، جی اللہ جی۔ عبد الغفور، جی اللہ جی۔ اپنا کی نام ہے جی؟ اسد اللہ، اللہ کرے رب دا شیر ہے، اوتھے بھی عزت ہوئے۔ اسد اللہ، جی اللہ جی۔ افضل، جی اللہ جی۔ فلاں، جی اللہ جی۔ اللہ کہیں گے او چوپے، او چوپے، تیرا رحمان پہ بول دے، تیرے گل بول دے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے تیریاں سفارشاں کر دے، میرے بندے قرآن کہندے یہ مینوں پڑھدا رہیا ہے، قرآن کہندے میریاں تلاوتاں کردا رہیا ہے، اور مینوں قرآن تے یقین تے ہے، لیکن میرے بندے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، پڑھ تیرے کو رحمان سننا چاہتا ہے۔ میں ایک جگہ عارف والے گیا، میرے ایک ڈرائیور سی تے وہ حافظ قرآن، مینوں نہیں پتا حافظ قرآن، مینوں کہنے لگا شورت صاحب میں تانوں اپنی گل سناواں، میرے بھائی بڑے امیر نے، میرے ابو دی کروڑاں دی جائیداد ہے، پرانی گل ہے، کروڑاں دی جائیداد ہے، اسی بڑے امیر ہاں شورت صاحب، تے ساڈے پتہ نہیں کوئی نماز بھی پڑھ دے کہ نہیں، لیکن میں حافظ قرآن۔ انہیں مینوں ایک گل سنائی، کہندے نے میرے ابے دا اتنا کاروبار ہے شورت صاحب تسی سوچ نہیں سکتے، لیکن میں اپنے ابو نو ٹینشن کی دیکھیا ہے، چنیوٹیو میں اپنے ابو نو ٹینشن چ دیکھیا ہے، پریشان ہی ویکھیا ہے۔ ایک دن ایسا آیا میں حافظ قرآن بن گیا، پورے لفظ نے میں حافظ قرآن بن گیا، وہ زندگی دا موقع ہے، پہلی نماز پہ پڑھانا دے میرے ابو پیچھے کھڑے نے، میں آخیا اللہ اکبر اللہ اکبر، شور صاحب والے میں قرات بھی شروع نہیں کی، میرے ابو دیاں چیخاں نکل گئیاں، میں الحمدللہ پڑھنا، میرے ابو جی مار رہے ہیں، اچھی اچھی نماز وچ رو رہے ہیں، سلام پھر آوے، میں اپنے ابو نو دلاسا دینا، میں کہ ابو جی طبیعت ٹھیک ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہتے پترا پوری زندگی میرے میرے مال نے خوش نہیں کیتا، میری اولاد نے خوش نہیں کیتا، میرے یاراں نے خوش نہیں کیتا، رشتہ داراں نے خوش نہیں کیتا، اج پترا نمازاں میں بڑیاں بڑیاں جدو دعا کیا میں اللہ اکبر، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میرے انداز بدل گئے، میریاں چیخاں نکل گئیاں، ربا سونیا میں بھی اینی قسمت والا ہو سکنا وا جڑے پتر دے سینے دے اندر تو اپنے کلام کو محفوظ کر دیتا ہے۔ سجدوں کے قیامت دے دوران میں رب العالمین نے فرمانا ہے کرو میرے بندیاں پڑھ، میں اپنے انداز میں ترجمہ کرا جتے کو سمجھ آ جائے، میرے بندیاں کے قرآن پڑھ، جنہ جنہ سانو آندا ہوئے گا اسی انہاں قرآن پڑھنا ہے، لیکن ایک گل ہے نمازاں دنیا تے ختم ہو گئیاں، اج دنیا تے ختم ہو گیا، صدقہ خیرات دنیا تے ختم ہو گیا، رات دا قیام دنیا تے ختم ہو گیا، رب دی جنت دے اندر عبادتاں نہیں اوتھے تے بدلے ملے نے، وہ دیتے حور برمان ملے نے، وہ دیتے چشمے تے تخت ملے نے، ساتھ میں عبادتاں ختم ہو گئیاں، وہ جنت دے اندر ایک عبادت اجے بھی باقی ہے، وہ قرآن دی تلاوت ہے، رب کرے گا کہ کرو، اور میرے بندے عرشی اللہ دی رحمت نال جنہ قرآن ہوتا ہے سب پڑھنا ہے، کم از کم ایک پڑھانے والا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پڑھیے نیکی ملتی ہے بھائی، اور بولو یار بولو، یہ قوم ہے جڑے پیکج لا لان تے 3-3 گھنٹے گلاں کرتے ہیں، 3-3 گھنٹے۔ میں ایک جگہ آخیا، میں آخیا بولو، نہیں بندے بولے، میں آخیا بولو 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 بولو، ایک بزرگ بیٹھے کہتے پتر اپنی گلاں جڑیاں کرنیاں نے تو کر، یہ نہ کوئی نہیں بول، میں کہا بابا جی یہ گونگے نے، وہ بابا جی کہتے پتر
یہاں تیرے ہوندیاں نہیں بولنا، جدو تو چلا گیا یہاں تیرے خلاف بولنا ہی، یہ پھر بعد بڑا بول دے رہے بہرحال عرض کرنا توجہ کرنا فرمایا اقرا پڑھ میرے بندے پڑھ، اسی پڑھ دیا جانا ہے، اللہ نے کہنا پڑھ دے جاؤ جنت مل دے جاؤ، بڑے سیڑھیاں چڑھ دے جاؤ، وہ سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا اقرا بارکا پڑھ دے جاؤ جنت مل دے جاؤ، اقرا پڑھ دے جاؤ اپنی جنت الاٹ کرا دے جاؤ۔ اللہ سویا یہ تے جنت ہوئے، یہ تے بدلا ہوئے جڑا دنیا جو قرآن پڑھیا ہوئے، رب العالمین دے جنت سانو ملنی ہے، اسی قرآن پڑھیا ہے۔ اللہ کہہ پڑھ دے صحیح نہ پڑھ دے صحیح نہ، اسی پڑھ دیا جانا میں جنت لے دیا جانا میں، رب سویا یہ تے جنت ہوئے، یہ تے بدلا ہوئے جڑا دنیا میں پڑھیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قرآن ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ، نہیں جی تو سمجھ آئی، وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، فرمایا قرآن پڑھو اے جنت ہوئے جڑا دنیا جو قرآن پڑھیا یہ تے ملنی ہے، یہ تے جنت ہوئی ہے جڑا یہ تے قرآن پڑھو گے میں تو آنوں دیاں بھی نیکیاں عطا کراں گا۔ جڑا جنت چ پڑھیا جڑا دنیا چ پڑھیا وے او تے مل گئیاں جنہ یاد فرمایا تیرا، جڑا ایتھے پڑھیا وے فرمایا نیکیاں جمع ہو گئیاں، اور انہاں نیکیاں دی بھی جنت ملنی ہے۔ اے کرا اسی پھر پڑھنا میں بار پڑھنا ہے، اگے چل دیا جانا نیکیاں پڑھدیاں جانیاں نے، اسی قرآن پڑھدیاں جانا جنت ملدی جانی ہے۔ اور مینوں انج لگدا وے اساں تھک جانا ہے، مڑ کے ویکھنا میں کہ جناب کی جنت کی کرنی ہے، اساں رک جانا میں اللہ دی رحمت ختم نہیں ہوئے گی، جنت ختم نہیں ہوئے گی، کتنے تیرے قدم آپ جا کے رکنے لے رب ساری جنت کو عطا فرما۔ میں دو باتاں عرض کرا کرنے توجہ کے پہلی بات حدیث مصطفیٰ ہے، صرف دو باتاں عرض کرنے آنے لیکن مکمل توجہ کی ضرورت ہے۔ پہلی بات ہے امامات زیادہ ڈیپینڈ نہ کریا کر، امامات کے انحصار نہ کریا کر، پتہ نہیں امام دی اپنی نماز بھی قبول ہونی ہے کہ نہیں، میں اپنی گل پہ کرنا میں امام پتہ نہیں میری نماز کا کی معاملہ ہو رہا ہے، اللہ قبول کر لے، ہر بندے کو اللہ حساب ہونا ہے۔ میرے پیچھے آ کے دو بندے بڑے ہو جاتے ہیں، میں نماز پہ پڑھا تھا، دو بندے کھڑے ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، سلام پڑھ لی تے چپ ہو گئے، اللہ اکبر تے چپ ہو گئے، جب اللہ اکبر کی حدیث پاک سے لفظ ہے، آسمان کی رحمت والا فرشتہ تیرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، رحمت کا فرشتہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور ایک بندہ چوپے رحمت کا فرشتہ کھڑا ہے، یہ خاموش ہو جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ یہ لوگ کھڑا جاتا ہے، ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، حضور نے فرمایا کہ دے بغیر نماز نہیں ہوئے گی، نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء، نماز جمعہ، نماز عید، نماز جنازہ، کوئی بھی نماز فرضی ہے نفلی ہے، کلیاں پڑھنا امام دے پیچھے پڑھنا ہے، فرمایا تیرے سامنے رحمت کا فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن پڑھنا ہے، اور توجہ کر کے سمجھ آئے گا توجہ کرنا، اے فرشتہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ سینے تے بن لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرمایا فرشتہ قریب ہوتا جاتا ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے اور نماز کے اندر قرآن پڑھنا والے فرمایا فرشتہ تیرے قریب ہو جاتا ہے، تیرے منہ دے نال اپنا منہ لا لینا ہے، تیرے لباں دے نال اپنے لب جوڑ لینا ہے، فرمایا تو قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، قرآن دیاں آیتاں تیری زبان جو ادا ہو رہی ہیں، فرشتے دے سینے دے اندر داخل ہو رہی ہیں، پھر فرشتے دے پیٹ اندر اتر رہی ہیں، قرآن پڑھنے والے رب تینوں ثواب عطا کرتا ہے، اور یہ نہ آیتاں جو فرشتے دی قرآن تے مزاح بنا دیتا ہے۔ میرا ایک دوست میں وہی گل سنانا چاہنا، میں اکثر جگہ تے عرض کرنا، میرا ایک یار لمبے عرصے دے بعد ملیا، میں کہا سنا زندگی کیسی، شوہر صاحب بہت اچھی، میں کہا نکاح ہو گیا شادی ہو گئی، پھر بندہ ہاتھ احوال پوچھ دے، لیکن اللہ دا بڑا فضل ہے، اللہ نے اولاد بھی دیتی ہے، بڑی باکمال دیتی ہے، میں کہا کتنے بیٹے ہیں، کہنے لگا شوہر صاحب اللہ نے میرے پانے بیٹے دیتے ہیں،
لیکن تسی سمجھو کہ 4 نے بیٹے مینوں 5 ملے نے لیکن تسی سمجھو میرے بیٹے 4 نے میں مذاق نال کہہ چھڑیا میں کہ پنجواں بیٹا تیرا نہیں کہندا جی بیٹا میرا ہے میں کہ پھر یہ کی ہویا کہ 4 بیٹے سمجھو میں سمجھا کہ تیرے 5 بیٹے نے کہندا مشور صاحب میں 5ویں بیٹے دا کسے نال تعارف نہیں کرواتا کیونکہ میرے 4 بیٹے بڑے ضعیف ہیں میرے 4 بیٹے پہلی کلاس تو لے کے آخری کلاس تک فرسٹ آؤندے نے گولڈ میڈلسٹ نے انہاں دا بڑا نام ہے میرے بڑے فخر نال جدوں انعام ملدا ہے میں اسٹیج تے جانا مینوں ہار پہنائے جاندے نے میری بلے بلے ہو جاتی ہے کل کوئی ڈاکٹر بن جائے گا کوئی انجینئر بن جائے گا کوئی سائنسدان بن جائے گا میرا نام روشن ہو جائے گا لیکن جڑا میرا 5واں بیٹا ہے شوہر صاحب سے کما گیا میرا پتر ہے میرا بیٹا ذہین کوئی نہیں وہ ذہنیاں میرا بچہ ہے وہ دا حافظہ ٹھیک نہیں میں کیا یار بیٹا تے تیرا میرا باقی بیٹیاں کو پڑھانا ہے یہ دی لفائی پڑھائی دا انتظام کر کہتا شوہر صاحب میرے بیٹے اچھے سکولاں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھے کالج اچھی یونیورسٹیاں دیاں فیساں میں ادا کیتیاں نے لیکن جڑا 5واں بیٹا ہے میں انہوں بھی انہیں نہیں چھڈیا وہ مدرسے وچ داخل کرا دیتا ہے میں کیا مدرسے وچ کیوں داخل کرانا ہے کہندا جی اس واسطے چلو یار آپ سے قرآن بن جائے قرآن حفظ کر لے اور میں کیا تو نکما میں تیرا بیٹا نکما نہیں تیرا بیٹا خود ذہن نہیں تیرا اپنا ذہن اچھا نہیں کہندا جی وہ کس طرح میں کہا کہ تم میرے گل دا جواب دے بچہ نکما ہوئے بچہ خود ذہن ہوئے بچے دا حافظہ ٹھیک نہ ہوئے کہ اللہ دے قرآن دے 3 پارے سینے میں محفوظ کر سکتا ہے میں کیا بلا اپنے بیٹیاں نو 5 بیٹیاں نو بولا میں تیرے بیٹیاں کو پوچھنا چاہنا میٹرک دے اندر ایف ایس سی دے اندر بی ایس سی دے اندر ایم ایس سی دے اندر ایم فل دے اندر پی ایچ ڈی دے اندر میں انہاں کو پوچھنا چاہنا میں تیرے بیٹے کو سوال کرنا بیٹا تو ڈاکٹر بن گیا ہے تیری 10ویں کتاب ہے 10ویں سال دی 10ویں کتاب جڑی ہے 10ویں سال دی یعنی میٹرک دی کتاب لے کے آ کوئی کتاب لیا میں تیرے بچے کو پوچھاں گا بیٹا فلاں کتاب ہے جڑے سبق بڑے نے مینوں ترتیب نال دس دے میرے ترتیب نال سنا دے جڑی اپلیکیشن یاد کیتی ہے سنا دے جڑیاں سٹوریاں پڑھیاں نے میرے ترتیب نال سنا دے میرے کہن لگا شوہر صاحب یہ کیویں ممکن ہے یہ تے نہیں نہ ہو سکدا کہ میٹرک دیاں گلاں وہ 10 سالاں دے بعد تینوں سنائے میں کہ جڑے ذہین نے وہ پچھلے سال دی گل نہیں سنا سکدے جنوں کو ذہن کہنا ہے وہ صاحب سے قرآن بولا تیرا جتھوں دل کرے تو آیت پڑھ تو اندھی آیت پڑھے گا تینوں پورا رکوع سنائے گا ایک آیت پڑھے گا تینوں پوری سورت سنائے گا میں کیا خود ذہن ہو نہیں خود ذہن نے کمے جنہاں نوں کل دی گل یاد نہیں جے میں کیا یہ حافظہ ٹھیک نہ ہوندا اللہ کریم دی قسم ہے یہ تو مدرسے وچ داخل نہیں کروایا یہ تو مدرسے وچ داخل نہیں کروایا اپنی کلام واسطے میرے اللہ نے اے دا انتخاب فرمایا ہے میں کیا تو کہنا میرا بیٹا نکما میں لیکن ایک وقت اوڑا میں تو 4 کوئی دے لیٹ جانا ہے وہ وقت تو ہوئے گا تو حیات دی قسم سے اندر میں کیا اندر تیرے 5 بیٹے موجود ہوں میں کہا یاد رکھی اتنا بابوں نے تیرے منہ وچ پانی نہیں پانا تیرے منہ وچ پانی پائے گا آپ سے قرآن اور میں تو تیری حالت نازک ہوئے گی تینوں کلمہ پڑھن دی تلقین کرے گا یہ آپ سے قرآن کرے گا تیری میت کو غسل دے گا یہ حافظ قرآن دے گا یہ کفن دے گا یہ حافظ قرآن دے گا فرمایا تیرے جنازے کو کندھا دے گا یہ حافظ قرآن دے گا فرمایا میت رکھ دی گئی ہے مینوں یقین ہے میں اج بھی سروے کر کے دیکھ لے بڑے بڑے سکالر بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہولڈر انہاں نوں نماز نہیں آتی نماز جنازہ دیاں دعاواں یاد نہیں میں کہا انہاں چاراں نے کھڑے ہو جانا ہے انہاں کہنا امام جانے ساڈا باپ جانے امام جانے ساڈا ابو جانے انہاں نوں دعاواں یاد نہیں انہاں کھڑے ہونا تے چپ کر کے ہو رہے او پھر بھی رو کے جنہیں کہنا اللہم
اغفر له اللهم ارحمه اللهم وقه من فتنة القبر ومن عذاب النار جنہیں کہنا اللہ میرے بابا کو معاف کر دے اللہ میرے بابا دے رحم کر دے اللہ میرے بابا کو جنت عطا کر دے اللہ میرے بابا کو خوش کر دے جنتی لباس پہنا دے یہ وہی جن کو خود ذہن کہیں گے لیکن قبر جو اتارے گا یہ وہی خود ذہن اتارے گا تیری قبر بنائے گا آپ سے قرآن بنائے گا قبر سے کھڑے ہو کے دعا کرے گا تیرا یہ وہی بچہ کرے گا دفنا کے واپس آ جانا یہ جائیداد تقسیم ہو جائے گی بنایا ہر بندے نے اپنے کامکار وچ لگ جانا ہے مہینہ گزر گیا سال گزر گیا کوئی یاد نہیں رہے گا خوشی بھی تصور کرو کسی نو اپنا اج بابا یاد نہیں کسی نو اج اپنا دادا یاد نہیں کسی نو اج اپنا پردادا یاد نہیں کسی نو فوت ہون والا پیر یاد نہیں کسی نو فوت ہون والا یار یاد نہیں او میں کیا یاد رکھی سارے بھول جانا ہے لیکن ہر نماز تو بعد ہر دن ہر تقریر تو بعد ہر خطبے تو بعد ہر درس تو بعد ہر جمعے والے دن ہر عید والے دن جنہیں تیرے واسطے بخش دی دعا کرنی ہے وہ حافظ قرآن ہوئے گا فرمایا دنوں کو دن گئے میں وہ بھی ہوئے گا اس واسطے میرے بھائی جو دعا کرو اللہ سانو قرآن کی دولت نصیب فرمائے وَإِنَّهُ لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين انشاءاللہ پھر زندگی وفا کی تھی پھر حاضر ہوا ہے اللہ کو دعا ہے اللہ زندہ اسلام سے رکھے خاتمہ ایمان کے فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین